بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا نالج اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں کہ جن کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کم و بیش 900 سال کے قریب ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ جی ہاں، میری مراد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دین مبین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ اسلام میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام کی جدوجہد اور کردار مثالی اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا وجود معاشرے میں ایک اصلاحی ادارے کی حیثیت سے ہر دور میں کام کرتا رہا ہے۔ اجمیر شریف راجستھان بھارت میں واقع وہ عظیم خطہ ہے جہاں سے سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پوری دنیا میں پھیلا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز اسلامی تصوف کی تاریخ میں برگزیدہ ترین بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کی بنیاد ہندوستان میں پہلے ہی دن سے اشاعت و تبلیغ اسلام کا نقطۂ آغاز تھی۔ ولی کامل حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ پر کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں آپ ہی کی بدولت پھیلا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 90 لاکھ افراد آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں مشرف باسلام ہوئے۔ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ پاک و ہند میں مسلمانوں کی تعداد کی کثرت بہت کچھ حضرت خواجہ غریب نواز کی کوششوں اور روحانیت کی مرہون منت ہے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد آپ کی دعوت تبلیغ سے مسلمان ہوئی۔ آپ کے علم و فضل اور تعلیمات کا فیض آج بھی جاری ہے۔ ناظرین، مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا اسم گرامی حسن اور لقب معین الدین ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم شریف سید غیاث الدین تھا۔ آپ 1141 میں علاقہ سجستان میں پیدا ہوئے، اسی لیے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ سیستان خراسان کے جنوب میں واقع ہے۔ اس وقت اس کا کچھ حصہ ایران میں شامل ہے اور کچھ افغانستان میں۔ نشو و نما آپ کی افغانستان میں ہی ہوئی۔ شجرہ نسب 11ویں پشت میں حضرت امام حسین بن علی المرتضیٰ سے جا ملتا ہے۔ آپ ابھی 15 برس ہی کے تھے کہ والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اسی اثنا میں مشہور بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی جو کہ مجذوب بھی تھے، ان کی توجہ سے حق کا جذبہ آپ میں پیدا ہوا۔ چنانچہ وطن عزیز کو خیر آباد کہہ کر تحصیل علم کے لیے سمرقند و بخارا، جو ان دنوں اسلامی علوم و فنون کے مرکز سمجھے جاتے تھے، وہاں کا سفر آپ نے اختیار کیا۔ پہلے قرآن کریم کو حفظ کیا، پھر علوم دینیہ کی تحصیل و تکمیل کی۔ اس زمانے کے ممتاز علماء سے کسب فیض حاصل کیا۔ سمرقند سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے اور نیشا پور کے قریب قصبہ ہارون میں مشہور بزرگ حضرت شیخ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا۔ سید محمد بن مبارک کرمانی سیرت الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ 20 سال تک آپ حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں سلوک و طریقت کی منازل طے کرتے رہے اور سفر و حضر میں ہر طرح کی خدمت بجا لاتے رہے۔ 20 سال بعد حضرت خواجہ ہارونی نے مکہ مکرمہ میں آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور آپ کی مقبولیت اور آپ کے حق میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ مدینہ منورہ کی حاضری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم روحانی طور پر دیا اور بشارت سے بھی نوازا۔ اس کے بعد آپ نے کسب روحانی کے لیے مختلف مقامات کا سفر کیا اور متعدد بزرگوں سے ملاقاتیں کی۔ بعض تذکروں میں آپ کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کا بھی ذکر موجود ہے۔ کچھ عرصے آپ ہرات میں رہے اور شیخ الاسلام شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ پھر غزنی سے ہوتے ہوئے لاہور تشریف لائے اور سردار اولیاء شیخ ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا علی حجویری کے مزار شریف پر چند روز معتکف بھی رہے۔ روحانی فیض حاصل کیا اور اسلامی علوم و تعلیمات کو پھیلانے کے لیے لاہور سے براستہ ملتان، دہلی اور دہلی سے براستہ اجمیر تشریف لے گئے۔ آپ 573 ہجری کے بعد سلطان شہاب الدین غوری کے اجمیر پر حملے کے دوران تشریف لائے۔ اجمیر اس وقت راجپوت طاقت و حکومت ہندو مذہب کا بہت بڑا مرکز تھا، لہٰذا راجہ پتھورا کے حکام نے خواجہ صاحب کے قیام میں بڑی مزاحمت کی، اور جب وہ خود ان کے مقابلے میں بے بس اور لاچار رہا تو ہندو جوگیوں اور جادوگروں کو اپنے جادو سے خواجہ صاحب کو مغلوب کرنے کے لیے مامور کیا۔
لیکن حضرت معین الدین چشتی اپنی روحانی قوت اور کرامات سے ان پر غالب رہے اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کی تعلیمات سے خواص و عوام کے ساتھ ساتھ راجہ پتھورا کے ملازمین بھی مشرف با اسلام ہونے لگے، حتیٰ کہ پرتھوی راج کے ایک بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے فیضان کے اس اثر کو روکنے کے لیے راجہ نے حضرت کو اجمیر سے نکال دینے کی دھمکی دی، مگر خواجہ صاحب نے اس دھمکی کے جواب میں صرف یہ ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو باہر کر دیا ہے۔ آپ کی یہ پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی اور سلطان شہاب الدین غوری نے پتھورا کے خلاف 2 حملے کیے اور آخری حملے میں پتھورا گرفتار ہو کر مارا گیا۔ اس کے بعد اسلامی سلطنت کے قیام و استحکام اور حضرت معین الدین چشتی کے فیوز و برکات سے ہندوستان اسلام کے نور سے منور ہوا۔ اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، کفر و فساد کی جڑ کٹ گئی اور ہندوستان کی روحانی تسخیر اور اخلاقی و ایمانی فتح خواجہ بزرگ حضرت شیخ الاسلام حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی۔ حضرت معین الدین چشتی ہندوستان کے امام طریقت تھے۔ آپ ہی سے ہندوستان میں علوم و معرفت کا آغاز ہوا۔ آپ کی کرامات بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جس پر نظر ڈالتے وہ صاحب معرفت ہو جاتا۔ آپ کو علوم ظاہریہ و باطنیہ دونوں میں کمال حاصل تھا۔ آپ کے فقر، اخلاق کی پاکیزگی، صاف ستھری زاہدانہ اور بے طمع زندگی، ایمان و یقین کی قوت، خلق خدا کے ساتھ ہمدردی اور بلا تفریق مذہب و ملت، انسان سے محبت، انسان کا احترام اور جرأت ایمانی دیکھ کر مخالف بھی معتقد اور دشمن بھی دوست بن گئے۔ قدیم تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری کی زندگی بڑی سادہ مگر نہایت دلکش تھی۔ ہندوستان کے سب سے بڑے سیاسی اور سماجی اور روحانی انقلاب کا یہ بانی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں نہایت سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ آپ اکثر روزے سے رہتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے کوئی مستقل تصنیف نہیں چھوڑی۔ آپ کے ملفوظات کو ان کی تصانیف سمجھ کر چند ایک کتابیں آپ کی طرف منسوب ہیں۔ ان ملفوظات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ صاحب کے نزدیک اہل سلوک کا ہر قسم کے صدری اور معنوی اخلاق کا حامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک تصوف نہ علم ہے نہ رسم، بلکہ مشائخ کا ایک خاص اخلاق ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیے۔ آپ کے نزدیک اولین ضرورت شریعت کی ہے، یعنی صدری حیثیت سے اس اخلاق کی تکمیل یہ ہے کہ سالک اپنے ہر کردار میں شریعت کا پابند ہو۔ جب اس سے کوئی بات خلاف شریعت سرزد نہ ہوگی تو وہ دوسرے مقام پر پہنچے گا جس کا نام طریقت ہے، اور جب اس میں ثابت قدم رہے گا تو معرفت کا درجہ حاصل کرے گا، اور جب اس میں بھی پورا اترے گا تو حقیقت کا درجہ پائے گا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اسے ملے گا۔ آپ نے آخر وقت تک اجمیر ہی میں قیام فرمایا اور یوں تقریباً نصف صدی تک ارشاد و تلقین، اشاعت اسلام اور ہزاروں مریدین کی تعلیم و تربیت کرنے اور ایجاد حق میں سرگرمی سے مشغول رہنے کے بعد وصال فرمایا اور داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کی وفات سلطان شمس الدین التمش کے دور میں ہوئی۔ 6 رجب آپ کی یوم وصال ہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک کم و بیش 97 سال تھی۔ سید محمد بن مبارک کرمانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی شخصیت لکھتے ہیں کہ وفات کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی پیشانی مبارک پر یہ نقش ظاہر ہوا: حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا۔ کئی حکمرانوں نے آپ کے دربار میں حاضری کو دین اور دنیا کی سعادت جانتے ہوئے اپنے تعلق اور دلی عقیدت کا اظہار کیا۔ آپ کی تعلیمات کا فیضان آج تک جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی درگاہ کی زیارت کے لیے زندگی کے ہر شعبے اور طبقہ فکر کے لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔